اچھا، اوپیک کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف 35% آئل کو کنٹرول کرتا ہے، تو باقی کس طرح کنٹرول ہوتا ہے؟ اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ رشیا، ایران، چائنا مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں آئل کے حوالے سے، اس سے خطے میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کموڈٹی کے لیے 35% کو صرف نہیں کہہ سکتے۔ آپ تصور کریں اگر کراچی کی پراپرٹی میں 35% ایک گروپ کے ہاتھ میں ہو تو پراپرٹی کی قیمت کو وہ ڈیفائن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آف کورس کر سکتا ہے۔ 35% 100 کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن کھیلنے کے لیے 35% بہت ہوتا ہے۔ یعنی اگر 10-15% بھی ہوتا نا تو کھیلنے کے لیے کافی تھا، تو 35% بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایران، رشیا اور چائنا کا معاملہ ہے، ہمارے پاس اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے مفادات بہت نزدیک ہیں، ایرانیوں کے، چائنیز کے اور رشینز کے، لیکن آئیڈیالوجی میں بہت ڈفرینس ہے۔ آئیڈیالوجی کا ڈفرینس سبسٹینشل ڈفرینس ہے۔ رشیا مجبوری کی وجہ سے یقیناً ایران کا ساتھ دے گا، اس وقت کم سے کم اس کو ساتھ دینا پڑے گا، اور فیوچر میں بھی وہ ساتھ دے گا، لیکن کیا یہ ریلائبل الائنس بنے گا؟ ریلائبل الائنس نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، وہ سب کا سب بہرحال رشیا اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گا، چائنیز بھی اسی طریقے سے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ جز وقتی کچھ نہ کچھ فائدے اس جیسے الائنس سے مل سکتے ہیں، لیکن لمبی مدت کے فائدے ملنا کافی مشکل کام ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کیا صرف ایک یہی وجہ تھی کہ ایران کوئی غلطی کرے اس لیے شیخ نمر کو شہید کیا، جبکہ یہ 90% سے بھی زیادہ چانس تھا کہ ایران صرف بیانات کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں لے گا، کیونکہ عقل مندی یہی ہے۔ ہاں، انہوں نے بھی صرف شہید کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے ایک طرف سے شہید کیا، دوسری طرف سے ایمبیسیز کو جلانے کی سازش بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہواداروں کو لے کر میدان کے اندر کودے۔ اگر آپ نے سنا ہو یمن کے اندر صنعاء میں ایرانی سفارت خانے کے اوپر بہرحال بمباری سے کچھ نقصانات پہنچے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سعودی رکنے کو تیار نہیں ہے، وہ پرووک کر رہے ہیں۔ مثلا حتیٰ فٹ بال کے میدان میں انہوں نے کہا کہ اب ہم ایران کے اندر جا کر کوئی گیم نہیں کھیلنا چاہیں گے، اور اس طرح ان کی ہواداری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف شہادت پہ پلاننگ نہیں کر رہے، وہ مسلسل اپنے کام کو بڑھا رہے ہیں، اور بڑھانے کے بعد وہ کیا خواہش کر رہے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایرانی مسٹیک کریں، ایرانی کوئی غلطی کریں، کوئی ایرانی لابی غلطی کرے، وہ اس بات کا انتظار کریں گے تاکہ اس کے اوپر انویسٹ کر سکیں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے ایرانی بھی یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کی اس سازش کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایرانی اس سے زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ اس موقع پر کوئی بلنڈر کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے بارے میں کہ وہاں پر بہت ساری ویڈیوز، امیجز، یہ اور وہ لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں اور اپنی دانش میں کوئی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب 2-3 مثالیں تو ہم سب کے سامنے بہت واضح ہیں۔ کہیں بھی کہہ دیا کہ یہ شہید کا وہ لاش ہے جو ہیلی کاپٹر سے پھینکا گیا۔ مثلا ایک جگہ آ گیا کہ شہید کے والد کو مثلا عمامہ دیا گیا۔ مثلا ایک جگہ کہا گیا کہ سعودی پروٹیسٹرز نے قرآن اٹھایا ہوا ہے اور یہ دیکھو اس سعودیوں نے اس کے اوپر فائرنگ کی ہے۔ تینوں ویڈیوز کا سعودیہ سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں اچانک لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں دوست بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ دشمن اس لیے ہو سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی اسپرٹ سے کھیلیں، ان کے جذبات سے کھیلیں، بعد میں بتائیں کہ تم بیوقوف بن گئے۔ تو اس کا ایک بہت سادہ سا حل ہے، آپ بیوقوف کیوں بنیں گے؟ عقل مندی کا کام کریں۔ جب تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی بھی کیوں آگے بھیج رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے خلاف ہے، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام امانت داری کا پیغام دیتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ اور میں خیال رکھیں۔ ہمارے پاس
اپنا اسٹرانگ میڈیا نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا ہمارا میڈیا بن سکتا ہے اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، غیر ذمہ داری مت دکھائیں۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ یہ کام کرنے والے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ ایک غیر شیعہ یہ تو مانتا ہے کہ ظلم ہوا اور شیخ نمر شہید ہو گئے، مگر پھر بھی یہ ایک اندرونی مسئلہ ہے، اس پر کسی اور ملک کو ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، مذمت کی حد تک درست ہے، کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ مذمت تک صحیح ہے، ایکشن نہیں لینا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ ایکشن کسے کہتے ہیں؟ اگر ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی فوج لے کر جاؤں سعودی عرب کے اوپر چڑھائی کر دوں، حملہ کر دوں، یہ تو ایران بھی نہیں کر رہا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جس ملک نے یہ کیا ہے اس ملک کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، اس نے غلط کیا ہے، اپنی پبلک کے لیے بھی غلط کیا ہے، انسانی حقوق کے لیے بھی غلط کیا ہے، دنیا کے قوانین کے مطابق بھی غلط کیا ہے۔ تو مثلا ہم جیسے انسانوں کا مطالبہ کیا ہوگا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہوگا، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ سعودی کہے کہ غلط ہوا ہے، جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے انہوں نے۔ دوسری بات یہ کہ اس آدمی نے، شیخ نمر نے کچھ مطالبات رکھے تھے۔ مطالبات کیا تھے؟ وہ یہ کہ جن لوگوں سے میرا تعلق ہے ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے، ان کو معاشرے کے اندر استحصال اور پامالی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، ان کو خوفزدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے خیال میں سعودی عرب کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، سعودی عرب کو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، سعودی عرب کو اس کے مطالبوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کیا وہ یہ کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے نہیں کریں گے۔ 80 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس بدبخت خاندان کو اس زمین کے اوپر حکومت کرتے ہوئے۔ ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے اپنی مملکت کا خود ضائع کر دیا اپنی عیاشیوں کے اندر، اور اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اپنی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے۔ ہمیں معلوم ہے سدھرنے والی قوم نہیں ہے، لہذا الٹیمیٹلی یہ معاملہ آئے گا کہ سعودی اور سعودی عرب کے اندر رہنے والے خود کہیں گے کہ یہ حکومت ختم ہونی چاہیے، اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اب یقینی بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اب تک کا رویہ اختیار کیا ہے، یہ ڈیمانڈ سعودی عرب کے اندر طاقت پکڑتی جائے گی۔ البتہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں اس کو سعودی عرب کہتا ہوں، اس ملک کو، اس ملک کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے، اس علاقے کا نام حجاز ہے۔ اس کو حضرت آدم کے بعد سے جب بھی پکارا گیا تھا حجاز پکارا گیا تھا۔ ان بدبختوں نے جب اپنی حکومت بنائی تو اپنے قبیلے کے نام پر اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا تھا، ورنہ اس علاقے کا نام حجاز ہے۔ تو حجاز یقینی طور پر آل سعود کے چنگل سے آزاد ہوگا، یہاں پہ لوگ آزادی حاصل کریں گے۔ اس بدبخت خاندان کے ساتھ میرا اپنا خیال ہے اس سے بدتر ہوگا جو آج تک ظالموں کے ساتھ ہوا تھا، یہ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو رہبر معظم جیسے شخص نے شیخ نمر کی شہادت کے بعد اپنے درس خارج کے اندر یہ جملہ استعمال کیا کہ خدا اس مظلوم خون سے نہیں گزرے گا، اور یہ مظلوم خون انہوں نے جملہ استعمال کیا جس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ آل سعود کی جڑوں تک کو کھیڑ کے پھینک دے گا۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ بہت جلد ہی اس واقعے کو دیکھیں گے، اور پوری دنیا سمجھ رہی کہ ہاں اب یہ واقعہ ہو جائے گا۔ البتہ یہیں پر تھوڑا سا رک کر، کیا پاکستان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پٹا ہوا گھوڑا ہے، اب یہ نہیں چلے گا؟ پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ بھائی اب سعودیوں کے اندر چلنے کا امکان نہیں ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بعض اوقات اسٹریٹجک حماقتوں کی توقع رکھتے ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی حماقتیں کر گزرتے ہیں، لیکن ان سے مطالبے کے طور پہ کم سے کم یہ کہیں گے اس موقع پر کوئی بڑی حماقت نہ کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ سعودی عرب کے اندر بقا کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا اپنی عوام کو، اپنے فوج کو، اپنی مملکت کو ان بیوقوفوں کے پیچھے مت لگائیں۔ الحمدللہ یمن کے معاملے میں ایک عقل مندی کا فیصلہ ہوا، اور ان بیوقوفوں کے مطالبات کو آنے کے باوجود پاکستان نے انکار کیا۔ اب ذرا تصور کریں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر پاکستانی فوج وہاں گئی بھی ہوتی تو دو کام ہونے تھے، ایک تو یہ کہ ہمارے جوان وہاں پر نعوذ باللہ تعالیٰ دوسروں کو مارتے ہوئے مرتے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ دوسری بات کیا تھی
ایک پاکستانی فوج کی ہیبت ہے دنیا کے اندر کہ ہاں یہ ایک مفید فوج ہے. سعودی ان کو ایک ایسی جنگ میں ڈالنے والے تھے اور یقیناً اسرائیلی کہ پاکستانی فوج کا یہ وقار ختم ہو جائے, پاکستانی فوج کا یہ نام ختم ہو جائے. تو میرا اپنے خیال ہے پاکستان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اپنی مفادات کو ضرور دیکھیں اور ان بیوقوفوں کے پیچھے جانے کی کوشش مت کریں. داخلی معاملے کے اوپر ایک چیز اور ذہن میں رہ گئی تھی, وہ بھی عرض کرتا چلوں. کہیں بھی موقع ملا اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی پڑے گی کہ نیشنلزم اور دین ان کی باؤنڈریز کیا ہیں. ایک دفعہ کوئی کہتا ہے یہ میرا معاملہ ہے, ایک دفعہ دین کہتا ہے کہ باؤنڈری نہیں ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ دین کا معاملہ ہے, یہ خدا کے بندوں کا معاملہ ہے. آیا اللہ کے رسول نے اپنے دین کو پہنچاتے وقت ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ تم اللہ کے بندوں کے درمیان باؤنڈریز لگا کے فیصلے کرنا کہ کہاں پہ تم نے حق کا ساتھ دینا ہے اور کہاں پہ حق کا ساتھ نہیں دینا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا. امیر المومنین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. امیر المومنین نے ہمیں سکھایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہمیں پورا فخر ہے. جو بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شیخ نمر کا معاملہ شیعت کا معاملہ اور سنی کا معاملہ ہے, ان کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا. اگر شیعہ اور سنی کا معاملہ ہوتا تو ایرانی فلسطینیوں کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ ایران نے 35 سال سے زیادہ فلسطین کے اوپر وقت لگایا ہے, فلسطینیوں کے دفاع کے لیے کام کیا. پوری دنیا کے سامنے کسی نے فلسطینیوں کے دفاع کے لیے اتنا کام نہیں کیا جتنا ایران اور حزب اللہ نے کام کیا. ان سے کون سا شیعہ اور سنی کا تعلق تھا وہاں پر؟ تو الحمدللہ رب العالمین منطق مضبوط ہے, ہمیں اس منطق میں کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی مظلوم ہوگا اس کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا, چاہے وہ شیعہ سے ہو, چاہے وہ سنی سے ہو, چاہے وہ مسلمان نہ ہو, ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا. اور جتنی طاقت اور توانائی ہو سکتی ہے اس کو انشاءاللہ استعمال کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا شیعہ سنی اتحاد کے لیے لوکل سطح پہ کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ آیا سعودی عرب موضوع کی حقیقت انہیں سمجھائی جا سکتی ہے؟ بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے, لیکن آپ اور میں جذبات میں نہ آئیں, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور کنٹرول میں رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم, میں جسے کہتے ہیں کہیں انسان اپنا درد دل بھی کرے, میں ریلیز وغیرہ میں جب جاتا ہوں اور بہت سارے اپنے بھائیوں کی اور دوستوں کی تقریریں سنتا ہوں تو بعض اوقات مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے, ہم لوگ رہبر معظم سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم لوگ سید حسن نصر اللہ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ یہی شیخ نمر سے کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ نے ان کے کلپس دیکھے ہوں گے, یہ بہت جذباتی آدمی تھے. تمام تر جذباتیت کے باوجود کوئی ایک جملہ بولا تھا جو عقل کے خلاف تھا. اگر ان کا کوئی ایک جملہ ایسا ہوتا نا جو عقل کے خلاف ہوتا, سعودی اس وقت اس جملے کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے. ایک جملہ نہیں نکال پائے. اور میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو صہیونی ایک صہیونی چینل ہے, اس نے شیخ نمر کے بارے میں ان کی تقاریر سے کلپس نکالے تھے, صہیونیوں نے بنایا تھا. اور جب انہوں نے شیخ نمر کی تقاریر سے کلپس نکالے وہ اتنے اچھے تھے کہ میں سوچا تھا اگر میں بھی نکالتا تو شاید یہی نکالتا. اتنا عقل مند انسان ہے یہ. ہم لوگ کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم لوگ جب اپنی مظاہروں کے اندر آتے ہیں, تقاریر کرنے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کی جذباتی باتیں کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے نہیں کرنے, نہیں معلوم کس کو کیا کیا گالیاں سنا دیں, کس کو کیا کچھ کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ بزرگوں سے سیکھو. سید نصر اللہ ماشاءاللہ جذباتی آدمی ہیں, جب جذبات میں آتے ہیں بات کرتے ہیں پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے, لیکن کیا جذبات میں عقل کے خلاف بولتے ہیں؟ ایک جملہ نہیں بولتے عقل کے خلاف. تو یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہماری بات میں وزن بڑھنا شروع ہو جائے. کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ سعودیوں کو سمجھایا جا سکتا ہے ان کی حقیقت؟ ہاں سمجھائی جا سکتی ہے. میں نے عرض کیا اگر جذبات میں نہ آئیں, دلائل کے ساتھ بتائیں
طریقے کے ساتھ بتائیں، ان کے اعتراضات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے اعتراضات کا منطقی جواب دے سکیں. ہم بتا سکتے ہیں بالکل. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ایرانی ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا ہے، کیا اس کو ہم فرسٹ اسٹیپ ٹو اسٹارٹ وار ود ایران؟ فرسٹ اسٹیپ نہیں ہے، یہ بہت سارے اسٹیپس میں ایک اگلا اسٹیپ ہے، لیکن اس سے جنگ شروع نہیں ہوگی. اس سے جنگ شروع نہیں ہوگی. یہ لوگ ایرانیوں کی طرف سے کسی غلطی کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا یہ ممکن ہے کہ میں نے کہا کہ یہ سوچیں کہ چلو وہ غلطی نہیں کر رہے اب ہم مار دیتے ہیں. بدبخت خود بھی پٹیں گے اور انسانوں کو بھی مروائیں گے. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اس وقت کوئی بے وقوف ان کا ساتھ دینے کا تیار نہیں ہوگا، اور ان کے اپنے اندر قطعاً اتنی جرأت نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کرنے کی سوچیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. ہاں انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس کریٹیکل سٹیج کے اوپر ورلڈ بینک نے کیوں الاؤ کیا چائنیز کرنسی کو کہ وہ دنیا کے اندر ٹریڈ کی جا سکے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ سیاست میں کہتے ہیں انایویٹیبل، آپ چھوڑ نہیں سکتے، ناقابل اجتناب ہے. ناقابل اجتناب کیا تھا؟ چائنیز اپنا ورلڈ بینک لے کر آ گئے، وہ اپنا ورلڈ بینک لے کر آ گئے، اس کے اندر ان کی کرنسی ٹریڈ ہو رہی ہے. اب اگر ورلڈ بینک کہتا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے تو چائنیز اپنی کرنسی کے ذریعے اپنے ورلڈ بینک کو پوری دنیا کے اندر نافذ کر دیتے. بہت سارے ملک اس ورلڈ بینک کو ایکسیپٹ کر لیتے. تو پرانے ورلڈ بینک کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ چائنیز کرنسی کو الاؤ کرے، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا اور وہ چل جائے گا. کیوں؟ پوری دنیا کو معلوم ہے اس وقت پیسہ چائنیز کے پاس ہے. چائنیز پروڈکٹ پوری دنیا میں بکتی ہیں، پوری دنیا سے پیسہ وہاں جاتا ہے، وہاں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ جمع ہوا ہے پیسے کا. یعنی عالم یہ ہے کہ فرانس اور جرمنی کو اگر اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے تو ان کو چائنیز پیسہ چاہیے ہے. چائنیز پیسہ سب کی ضرورت ہے اس وقت. تو ورلڈ بینک اگنور نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس کو شامل کرنا پڑ گیا. حالیہ ایران میں ہونے والے انتخابات کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک وجہ جو یہ ٹائم انتخاب ہوا ہے سعودیوں کی طرف سے، اس کی وجہ انتخابات کا نزدیک ہونا ہے. وہ چاہتے ہیں ایران کی اس افراتفری سے فائدہ اٹھائیں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیچیدگی کے اندر چلے جاتے ہیں، قوم کے اندر بعض چیزوں کے اوپر ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایرانیوں کو کسی مشکل کے اندر مبتلا کر دیں. بہرحال انتخابات الحمدللہ رب العالمین مضبوط بنیادوں پر ہیں. ان کو سپروائز کرنے والی انتہائی طاقتور باڈیز ایران کے اندر موجود ہیں. تو ہر انتخابات کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تشویشناک ہو. یہ انتخابات بھی ہو جائیں گے. ایران میں ایسے دسیوں انتخابات پہلے ہو چکے ہیں. لکھا ایٹمی سمجھوتے کی حالیہ صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا جھکاؤ ابھی بھی اس سمجھوتے پر ہے. بہت سارے لوگوں کو اس سمجھوتے سے امیدیں ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر پریزیڈنٹ روحانی وغیرہ یہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ روحانی بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو سعودی حرکت ہے وہ اس سمجھوتے کو ختم کرنے کے لیے ہے. لیکن بہرحال اس کے مخالفین بھی کافی تعداد میں ایران کے اندر موجود ہیں، جن کے بارے میں بہت سخت، جن کے ذہن میں بہت سخت سوء ظن ہے یا بدظنی ہے کہ آیا یہ سمجھوتا چلے گا یا نہیں چلے گا. سوء ظن اور بدظنی کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہ رہا، یعنی وہ امریکہ کے سابقہ تجربے کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں چلے گا اور امریکہ اس کی خلاف ورزی ضرور کرے گا. بہرحال اس کے اوپر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، لہذا مزید اس کے اوپر بیان نہیں کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جب شیخ نمر جیسے لوگ چلے جاتے ہیں یا شیخ زکزکی جیسے لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم کیا کریں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو؟ معمولاً انسان اتنے عقل مند نہیں ہوتے، تو ان کو یہ دیر لگتی ہے. معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بیہیویئر بہت غلط نہیں ہے. انسانوں کی کیپیسٹیز کو دیکھتے ہوئے، لمیٹڈ کیپیسٹی کے انسان ہوتے ہیں، ہم لوگ زیادہ دور تک نہیں دیکھ پاتے. اور کچھ معاملہ جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن نہ ہونے کا بھی ہوتا ہے، معلومات صحیح نہیں ہوتی ہمارے پاس. بس ہمیں نہیں پتہ تھا نائجیریا کے اندر کیا عالم ہے. بعض اوقات غفلت ہوتی ہے. شیخ زکزکی کے بچے آج فوت نہیں ہوئے تھے یا شہید نہیں ہوئے تھے، پچھلے سال روز قدس کے موقع پر 3 لڑکے شہید ہوئے تھے. تو کتنے لوگوں نے اس وقت توجہ دی تھی؟ خبریں تو آئی تھیں تو کم سے کم شیخ زکزکی کو اس موقع پہ پہچان لینا چاہیے تھا کہ بھئی ایک
اچھا مضبوط آدمی ہے، آئیڈیالوجی رکھتا ہے اپنے اندر. بہرحال یہ تینوں ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو کہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ، ایک معلومات کی کمی ہوتی ہے، تیسرا مسئلہ غفلت کا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات غفلتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آیا بحرین کے جو علماء ہیں وہ قربانی نہیں دے رہے اس وقت؟ جو ان کے لیڈرز ہیں پتہ نہیں کتنے سال سے بحرین کے فوجی نظام کے سامنے اور اس کے ظالمانہ نظام کے سامنے مقاومت کر رہے ہیں. تو ہمیں بہرحال پہچان لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے اندر کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کاموں کو انجام دیا ہے. میں نے عرض کیا یہ ہم لوگوں کی کمزوریاں ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سوال کیا ہے کہ سعودی سٹیزن ہونے کے ناطے شیخ نمر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انہوں نے ایسا کیا بیان کیا سعودی حکومت کے خلاف؟ انہوں نے فزیکلی کیا کیا؟ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگوں میں سے اتنے جو لوگ واٹس ایپ اور اس جیسے سوشل میڈیا پر ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کتنے کلپس آ گئے ہوں گے جس میں انہوں نے شیخ نمر کے پتہ نہیں کتنے بیان سن لیے ہوں گے. تو جنہوں نے اس سوال کیا شاید انہوں نے اس سے سوال کیا کہ میں بولوں ان کے بارے میں. تو میں ہم سادگی میں بالکل کم وقت کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو سعودی عرب کے اندر تشکیل کے دن سے لے کے اب تک شیعت کے اوپر ظلم ہوئے تھے ان کو ہائی لائٹ کیا، حکومت کے نظام کو للکارا. آپ اگر کبھی عمرہ یا حج پہ وہاں گئے ہوں تو آپ وہاں پر رعب احساس کرتے ہیں، دہشت احساس کرتے ہیں. اس رعب اور دہشت کے اندر رہتے ہوئے آواز اٹھانا یہ انبیاء کا سا کام تھا جو اس بیچارے نے کیا. انبیاء کسی جرأت چاہیے اس کام کے لیے. ہم اور آپ 10-15 دن کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہماری حالت خراب ہوتی ہے ان کے دہشت کو دیکھتے ہوئے، اور وہ وہیں پہ رہ رہے تھے اور ان کے ظاہر کے اہل خانہ اور سب وہیں پر تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے جرأت دکھائی اور ان تمام چیزوں کو اتنا کھل کر بیان کیا جتنا مجھے اور آپ کو بھی ملا ہوا ہے اور موجود ہے. تو یہ غیر معمولی انسان ہونا چاہیے. ان کی جرأت غیر معمولی جرأت ہونی چاہیے. ان شہید کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت اچھا سوال ہے. کیا روس کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے اس مسئلے میں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ روسی بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ معاملہ کہاں تک خراب ہو سکتا ہے. وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ جب روسی شام میں آئے ہوں گے تب انہوں نے اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ بلاکس ایک دوسرے سے لڑنے کی پوزیشن میں آئیں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا روسی کتنا ساتھ دیں گے. آج تک جو اب تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بات جان دینے پر آتی ہے اور ملکوں کا ساتھ دینا ادھر تک آئے کہ اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ رشیا مثلا اپنے مفادات کے خلاف ایران کا ساتھ دے دے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رشیا اپنے مفادات کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا. یعنی اگر ایران کا ساتھ دینے میں اس کو فائدہ نظر آیا تو پھر وہ یقیناً ساتھ دے گا. میرا اپنے خیال ہے اگر رشینز کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ امریکی نظام کو للکارنے میں آخر تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں تو اس وقت ان کے لیے بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس بلاک کے اندر اتریں، اس بلاک کا ساتھ دیں اور اس بلاک کا ساتھ دینے کے بعد امریکن سسٹم کو آخر تک لے جائیں. لیکن عزیزان محترم ایک بات میں اگر رشین ہوتا تو میں سوچتا کہ جب میں امریکہ کو ہرا لوں گا تو بعد میں یہ جو کسی ظالم کو نہیں چھوڑتا، میں نے اپنے ملک میں ظلم کیا تو یہ مجھے چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ یہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ رشیا بھی جانتا ہے کہ اگر ہم نے ظلم پر نظام بنانا ہے تو ایران ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے. تو رشیا کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو وہ ایران کا ساتھ دے اور انسان بن کے ساتھ دے، سیدھا راستے پہ آ جائے، ظلم کا راستہ ختم کرے، اپنی قوم کو اپنے حقوق دے اور پھر ایران کا ساتھ دے، امریکہ سے ٹکرا جائے. تو ایران رشیا سے یہ نہیں کہے گا کہ تم شیعہ ہو جاؤ تب ہمارے ساتھ دینا، نہیں، وہ اس سے صرف اتنا کہے گا ظلم مت کرو.
ظلم مت کرو. چائنیز سے بھی وہ یہی کہیں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ظلم کی طبیعت کو چھوڑنے کو تیار ہوں تو پھر یہ ساتھ دینے میں آخر تک جا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ خواب ہو کہ ہم امریکہ کو ہرا لیں گے اور پھر بعد میں ایران سے نمٹ لیں گے، تو یہ امریکہ نہیں کر سکا، تم کہاں سے کر لو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری طرح ساتھ دیں تو پھر بات بنے گی. اچھا اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ایران کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے؟ نہیں، یہ نہیں کریں گے. یہ پیچھے رہ کے انتظار کریں گے کہ معاملہ کس کی طرف جاتا ہے. لکھا ہے کہ تجزیہ نگار پاکستان کو سعودی اور ایران کے درمیان کشیدگی میں غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں. ان کی رائے کی کیا حیثیت رکھتی ہے اور یہ تجزیہ نگار کس بلاک کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہم جیسے لوگوں کا ہے، وہ یہ کہ ہم حق اور باطل جانتے ہیں، ہم حق کا ساتھ دیں گے چاہے کسی کے پاس بھی ہو. ایک معاملہ پاکستان کی حکومت کا ہے، اس کو ہم مشورہ دیں گے کہ اگر تم حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم غیر جانبدار رہو، پھر باطل کا ساتھ مت دو. ہم نے یمن کے معاملے میں ان سے یہی کہا کہ بھئی اگر آپ یمنیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے اور آپ نہیں دیں گے تو کم سے کم یمنیوں سے لڑنے مت جاؤ، تمہاری بھی موت ہے اور جو تمہیں بھیج رہا ہے اس کی بھی موت ہے. الحمدللہ رب العالمین کم سے کم اتنا پاکستانیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار رہنا پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہ اس سینس میں اگر ہو تو پھر بات معقول ہے. وہ یہ کہ اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ظالم کا ساتھ مت دو. لیکن ہم ایک اور مشورہ بھی دینا چاہیں گے، کیا پاکستان کے لیے بہتر وقت نہیں ہے کہ اپنے مستقبل کو پہچاننے کی کوشش کرے؟ جس نظام کے گرنے میں کسی کو شک نہیں ہے اور جس نظام کی بقا میں کسی کو شک نہیں ہے، کیا پاکستان کے لیے بہتر نہیں کہ باقی نظام کا ساتھ دے دے؟ یہ پاکستان کے اسٹریٹجسٹ اور پلانرز کو سوچنا پڑے گا. تھوڑی سی بھی عقل مندی کے ساتھ کام کریں اور جرأت رکھتے ہوں. پاکستانی پلانرز کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے، ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے. یہ عوام پہ اعتماد نہیں کرتے اور عوام ان پہ اعتماد نہیں کر پا رہی. اگر پاکستان کے پلانرز اپنی عوام کے ساتھ ہوتے اور عوام کا اعتماد اپنے ہاتھ میں رکھتے تو سعودیوں جیسوں کو ڈکٹیشن کرنے کی جرأت ہونی نہیں چاہیے تھی. مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے حکمران اس جیسے ملک کے سامنے بعض اوقات خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ان کو جا کر ان سعودیوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم تھے کون دنیا کے اندر؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، تم اپنی گاڑی چلا سکتے ہوتے. تمہاری ایئر لائن ہم نے بنائی ہے، تمہاری فوج ہم نے بنائی ہے، تمہارا بینکنگ سسٹم ہم نے بنایا ہے. تم فقیر، زمین کے اوپر کیڑے ہو، ہم نے تم کو کھڑا کیا. اس کے بعد تم آ کر ہم پہ حکومت کرتے ہو. اگر پاکستانی فوج کے پاس طاقت ہو، ان کو ایک تماشا مار کے واپس بھیجنا چاہیے کہ تمہارے پاس ہے کیا جو تم ہم سے حکومت لینے آئے ہو یا ہمارے اوپر حکومت کرنے آئے ہو. لیکن بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ضمیر فروش بیٹھے ہیں جیسے یہ نواز شریف جیسے، جو انہی کی گودیوں میں پلے ہوئے ہیں. بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے. ورنہ یہاں پر اگر کوئی باعزت پاکستانی ہوتا تو کھڑے ہو کر ان سے کہتا تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم ہم سے کہنے آئے ہو. اب یہ چونکہ خود ان سے پیسے لے لے کر زندگی گزارتے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے پیسہ لے کر کون سا پاکستان کے اوپر احسان کیا، وہ پیسہ لے کر خود اپنے اوپر لگایا ہے، تو ان کے اندر کہاں عزت کہ یہ ان کے سامنے سٹینڈ کر سکیں، کہاں اتنی طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکیں. ایک اگر کوئی عزت مند پاکستانی ہو تو ان کو یاد دلائے کہ بھائی تم لوگ ہو کون، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید یہ رکھتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل آئے گی وہ ان حقائق کو سمجھے گی، ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے یہ جو سعودیوں کے شہنشاہی نظام اور ان کا دھوکے بازی خادم حرمین شریفین وغیرہ وغیرہ ہے، ان سب کو یہ حل کرے گی اور پاکستان کو وہ عزت ملنی چاہیے جس کا وہ مستحق ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اچھا کچھ مسائل ہیں جو پرانے مسائل ہیں لیکن بہرحال امپورٹنٹ ہیں، لیکن ابھی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر پائیں گے۔ روس کے جہاز پر ترکی کے حملے کے پیچھے کیا منطق موجود تھی اور اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ روس کو دھمکی دینا چاہ رہے تھے، روس کو دھمکی دینا چاہ رہے تھے کہ تم جو سیریا میں آئے ہو ہم تمہارے لیے جنگ کھڑی کر دیں گے، تمہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیوٹن پہلے سے ان کو بتا چکا تھا کہ تم نے یوکرین میں میرے ساتھ ڈرامہ کیا، میں تمہاری ناک کے نیچے پہنچ کے تمہارے ساتھ ڈرامہ کروں گا۔ تو اس وقت پیوٹن نے اسٹریٹجک پلاننگ اچھی کی، اس نے امریکنز کو کاؤنٹر اوفینسو کیا، چونکہ امریکنز اس کے ملک کے نیچے آئے تھے یوکرین کے اندر، وہ ان کے ملک کے نیچے آیا سیریا کے اندر، اور آ کر اس نے اس بلاک کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ تو میرا اپنے خیال ہے پیوٹن پازیٹیولی کام کر رہا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آئیڈیالوجی کچھ اور ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجک اسٹیپس کچھ اور ہوتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کی پرابلم ہے، جس آئیڈیالوجی کو ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے پاس ہے، اس آئیڈیالوجی کا ساتھ دینے کے لیے اتنی مضبوط آئیڈیالوجی چاہیے، اور یہ وہ چیزیں جو رشیا کے پاس نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ کچھ دیر تک ساتھ دے سکتے ہیں، اور اگر واقعاً سیکھنے کی طرف آ جائیں تو ہاں پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر واقعاً ساتھ دے سکتے ہیں۔ امام خمینی نے چاہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی نے گورباچوف کے نام خط بھیجا تھا اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم جب کمیونزم سے شکست کھا چکے ہو اب کیپٹلزم کی گود میں نہیں بیٹھنا، اب تم دین اسلام کو سوچنے کی کوشش کرو، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اچھا موقع ہے اگر رشینز واقعاً اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجیز کا ڈیفرنس کیا ہے۔ یہ سیاسی مسائل چلتے رہتے ہیں، آئیڈیالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی نظر میں آیت اللہ نمر کی شہادت کے مثبت اثرات کیا ہوں گے؟ عزیزان محترم، میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں، جب حالات یہاں پہ خراب تھے تب بھی آپ کو یاد ہوگا، اور جب بھی ایسی کوئی خبر ہمارے پاس آتی ہے، میں ایک بات سوچتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی پاکیزہ انسان اہل بیت کا چاہنے والا حق کی خاطر اٹھے، مظلومیت اور غربت میں جان دے، اور خدا اس کے خون کا کوئی اثر نہ ڈالے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا سید الشہداء کے واقعے نے ہمیں نہیں سکھایا ہے؟ تو عزیزان محترم، اتنا سا بھی امکان نہیں ہے کہ شہید کا خون رنگ نہ لائے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نظام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں مظلوم انسان کا خون قیمتی ہے، مظلوم، متقی، پرہیزگار، جس کی تکذیب ہو رہی ہو، یہ جو آخری ایلیمنٹ ہے یہ بہت عجیب ایلیمنٹ ہے۔ اگر کوئی حق پہ چلے اور لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کوئی چیلنج نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مشکل ہے۔ اگر آپ حق پہ چلیں اور حق پہ چلنے کی وجہ سے کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہو، تو میں کہوں گا ذرا اب آپ کی خوش ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کی تکذیب کے بعد کہ لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، ان کو اذیتیں کی، اس کے بعد کہا اب ہماری نصرت نازل ہوتی ہے۔ ایک مظلوم انسان حق کی آواز اٹھاتے ہوئے عقل اور منطق کے ساتھ عالم غربت میں تہ تیغ کیا گیا ہے۔ عزیزو، کم نہیں ہے ان اہل بیت اطہار کے اصحاب کے ہمراہی کے اندر، جیسے اہل بیت کے اصحاب غربتوں میں شہید ہوتے تھے، یہ اس سے کم نہیں ہوگا۔ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن ہمارا دل اس بات پہ خوش ہے کہ خدا مظلوم کا خون ضائع نہیں جانے دیتا۔ حجاز کی زمین ویسے ہی رنگ لائے گی جیسے دنیا بھر کے اندر مظلوم خون رنگ لاتا ہے، اور یہ طاقت پکڑیں گے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے یہاں تجزیے کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے نظر آ رہا ہے آل سعود کے پاس بقا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر معنوی عمل کو اندر لے آئیں اور یہ سوچیں کہ شہید کا خون بہہ گیا، اب کیا بچا ہے، تو میں کہوں گا اب ان کے پاس دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی امکان نہیں ہے، اخروی اور آسمانی اعتبار سے قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ باقی رہ سکیں۔
نہ صرف باقی نہیں رہیں گے، ان کو ذلیل ہونا ہوگا، ان کو خوار ہونا ہوگا، ان کی بدبختی لوگ تماشے کے طور پر دیکھیں گے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو خدا ہمیں اسی زندگی کے اندر یہ سب دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ دو سوال آئیں، دونوں میں پہلا سوال ہے شیخ نمر کو نفس زکیہ تعبیر کیا جا سکتا ہے، کرنا صحیح ہوگا؟ دوسرے نے کہا کہ کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ ابھی کیا جا رہا ہے لہذا میں اپنا خیال دوں گا تو مقابلے پہ آ جائے گا، لہذا میں اپنا خیال پیش نہیں کروں گا یہاں پر۔ ایران ایٹمی دھماکے کے ٹیسٹ کر کے بھی 34 ملکوں کو پریشر میں لے سکتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ان 34 ملکوں کو پریشر میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا پریشر ہو تو کوئی لے، ان کا، ان میں کچھ نہیں ہے۔ 34 ملکوں میں نام پڑھے آپ نے، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوگا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو ڈھونڈنا پڑے گا بھائی دنیا کے نقشے میں یہ ہے کہاں پر، ایسے ایسے ملک ہیں ان 34 ملکوں کے اندر، ٹوگو، بنین اور پتہ نہیں کون کون سے اس کے اندر، کسی کو کیا پتا ہے دنیا میں کہاں پر بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سعودیوں نے ہمارے نام لے لیے ہیں۔ پاکستان تو اتنا بڑا ملک ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہمیں تو ابھی میڈیا سے پتا چلا ہے کہ ہمارا بھی نام شامل ہے۔ یہ بدبختی ہے، پاگل ہیں یہ سعودی حکمران، ان کو نہیں پتا اس طرح سے کام نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دنیا میں اپنی جگہ ہنسائی کی ہے، لوگ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایسے کام کرتے ہو۔ وہ انڈونیشیا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں تمہارے ڈرامے سے، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو ایران کو کیا ضرورت ہے اس مسخرے بازی کے اندر پڑنے کی؟ وہ اس مسخرے بازی کے سامنے کچھ کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جانے دو، جو کچھ کر رہے ہیں کرتا رہنے دو۔ کراچی میں حالات بہتری کی طرف ہیں، آج کل آپریشن میں سستی آئی ہے، کیا دوبارہ خرابی کی طرف جائیں گے؟ نعوذ باللہ بھائی، کیوں نظر بد لگا رہے ہو؟ اتنے عرصے کے بعد تو بھائی کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ظالموں نے نہیں بچنا ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے انہیں ذلیل ہونا ہوتا ہے، انہیں ذلیل ہونا ہوتا ہے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام بہت عجیب ہے، اللہ کا نظام ظلم کو بقا نہیں دیتا، ظلم میں ناپائیداری ہے۔ یہ لوگ نہیں سیکھیں گے اور ذلیل ہوں گے، نہیں سیکھیں گے اور مصیبت میں پڑیں گے۔ اب یہ مصیبت ختم نہیں ہوتی ان کے لیے، میرا اپنے خیال ہے اتنی جلدی برائی نہیں آئے گی ابھی۔ اگر پاکستانی حکمرانوں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کرنا ہے تو پھر شاید برائی اتنی تیزی سے واپس آئے، لیکن بہرحال فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا بلنڈر یہ کریں گے، تو ابھی نسبتاً اتنے پائے کی حماقت نہیں کریں گے، عقل مندی سے چل رہے ہیں، میرا اپنے خیال ہے بہتری رہے گی ابھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ ان حالات میں نیوکلیر ڈیل ہو جائے گی؟ نیوکلیر ڈیل ہو چکی ہے، امپلیمنٹ ہونے کا وقت ہے، امپلیمنٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکنز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، انہوں نے ڈیل کی ہے، نہیں ڈیل کریں گے، نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو خود مصیبت میں پھنسیں گے۔ اس کے بعد ان کے پاس دوسرا راستہ ہوگا، جائیں ایران پہ حملہ کریں۔ بھائی جب ڈیل پوری نہیں ہوئی تو جب حملہ کرو پھر اس کے اوپر، اور وہ حملہ کر نہیں سکتے تو ان کو ڈیل کرنی پڑے گی۔ صرف ڈیل کے اندر یہ ہوگا کون کیا لے گا اور کیا دے گا، اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ ڈیل تو ہو جائے گی، لین دین کا معاملہ ہے، تفصیل طلب ہے۔ ایک اگلا سوال ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھا تھا۔ ایرانی دشمنی میں کیا شیعہ پر بھی پریشانی اور مصیبت بڑھ جائے گی، خصوصاً سعودیہ میں اور گلف اسٹیٹ میں رہنے والے غیر ممالک کے باشندے، یعنی پاکستانی یا دوسرے ممالک کے، یعنی شیعوں کے اوپر مسئلہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک بات میں پوچھوں گا، وقت کے امام کی تشریف آوری کو نزدیک دیکھنا چاہتے ہو یا دور دیکھنا چاہتے ہو؟ تو مصیبت کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ پریشانی کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا 1400 سال سے ہمارے دین نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے مصیبت آئے گی؟ یہ کیوں پوچھتے ہو کیا مصیبت آئے گی؟ کب مصیبت کب آئے گی؟ آئے مصیبت،
بھائی 1400 سال بھی تو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں شہید ہوئے، ہو گیا اچھا ہوا ایک معنی میں واقعاً. کس معنی میں؟ ہمیں فخر ہے شیعہ آزاد ہے، ہمیں فخر ہے شیعہ بہادر ہے، ہمیں فخر ہے شیعہ کا سر دبتا نہیں ہے، عزت سے کھڑا ہوتا ہے. الحمدللہ 1400 سال سے ہماری تاریخ سرخ تاریخ ہے، خونی تاریخ ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں نا کہ اس گوشے سے اس گوشے سے اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اپنی گردنیں قربان کرتے ہیں، بعض اوقات خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہمیں فخر ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمیں عزت سے زندگی گزارنا آتی ہے، بہادری کے ساتھ زندگی گزارنا آتی ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ جب دنیا کی قوموں کو کاؤنٹ کریں گے کون سی قومیں بزدل ہیں، کون سی قومیں بہادر ہیں، تو شیعہ کو کہیں گے شیعہ بہادر قوم ہے، لڑنا جانتی ہے، اپنے حق کی خاطر مرنا جانتی ہے. ہو جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ چند لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کو زیادہ تنخواہیں مل رہی تھیں، تنخواہیں نہیں ملیں گی، یہاں پہ واپس آئیں گے. 4 مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، چلو اٹھائیں گے. اس سے زیادہ کیا مصیبت آئے گی؟ میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں. ہاں ٹھیک ہے، جو کرنا ہے، جس نے جو کچھ کرنا ہے کر گزرے. کیا مطلب؟ کیا مثلا نوکریوں کو چھوڑنے کے لیے اپنا دین چھوڑیں گے ہم؟ الحمدللہ رب العالمین 1400 سال ہم نے ان کے تمام مظالم اور بربریت کا مقابلہ کیا. ہمارے اجداد نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اس سے زیادہ سخت حالات کے اندر اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی اولاد دے دے کر حفاظت کی. یہ نوکریاں کیا بیچتی ہیں پھر اس کے سامنے؟ تو اگر مثلا یوں ہی سمجھتا ہے شیعوں کو نکال کے زندہ رہ سکتا ہے تو زندہ رہ کے دکھائے. پھر میں کہوں گا نکالو بدبختو، تمہاری موت اور جلدی آئے گی. یہ مریں گے سب کے سب لوگ. کیوں؟ ان کو نہیں پتا کہ ظالم کو بقا نہیں دی ہے خدا نے. یہ ظلم کر کے زندہ رہیں گے، ان کی موت ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گی. ابھی بھی آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں، پریشانیوں میں غرق ہوئے ہیں، ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. عمارتیں کھڑی کھڑ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کے اندر عمارتوں میں کوئی پناہ ملنے والی ہے. ان کو کیا پناہ ملے گی ان کی؟ بہرحال ابھی جلدی ہے. ایک دفعہ ان کے یہ جو گتے کے کارڈیں گرنا شروع ہوں گے نا تو لوگوں کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اللہ کرے جلدی ہو جائے بس. ایران، یمن، نائجیریا، لبنان سب بیدار ہیں. ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہیں؟ ایسے حالات میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ 34 ممالک کے اتحاد میں پاکستان کا شامل ہونا ملک کے مفاد میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ. پہلا سوال اتنا اچھا تھا، دوسرا سوال کیوں لکھا نیچے؟ پہلا سوال اچھا تھا. ایران، یمن، نائجیریا، لبنان سب بیدار ہیں. ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اچھی جگہ پر ہیں، ہمارے حکمران بہت بری جگہ پر ہیں. پاکستانی قوم اچھی قوم ہے. پاکستان کے حکمران دنیا کے بدترین حکمرانوں میں سے. پاکستانی قوم کو سیکھنا پڑے گا اچھے حکمران کیسے بناتے ہیں، اچھے حکمرانوں کو حکومت کیسے دیتے ہیں. یہ پاکستانیوں کو سیکھنا پڑے گا. پاکستانی انڈیویجولی اچھے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں برا کردار دکھاتے ہیں. ایرانی بالکل الٹا بن جاتے ہیں بعض اوقات. ہم لوگوں کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، ہمیں ان اچھائیوں کو لے کے بڑھنا چاہیے. اصل میں ہمارے ساتھ مصیبت کیا ہے؟ ہمیں قوم بننا نہیں آیا ہے، ہم نوزاد ہیں. اگر مقابلہ کرتے ہیں نا تو وہ کسی نے بہت اچھا لکھا تھا. اس نے کہا بھائی ایرانیوں کی تاریخ کتنی ہے؟ 2500 سال. سعودیوں کی تاریخ کتنی ہے؟ 80 سال. کیا بیچے گا سعودیہ؟ ہم بھی بیچارے ایسے ہی ہیں. ہماری تاریخ میں مشکل ہے چونکہ ہمارا وجود نیا ہے، ہمیں قوم بننا نہیں آ پا رہا ہے. بدقسمتی سے قوم بننے کے جتنے ایلیمنٹ تھے وہ ہم سے چھینتے رہتے ہیں لوگ، اس وجہ سے قوم نہیں بن پاتے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے جیسے یہ جو ظاہری تعلیم ہے یہی حتیٰ اگر تھوڑی بہتر ہو کر لوگوں تک پہنچتی رہے اور لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اچھے نتائج لے پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوبارہ وہی سوال ہے کہ ہم پاکستان میں اکثریت رکھتے ہوئے بھی اس نظام کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، یعنی نظام ولایت فقیہ کے لیے. مجھے نہیں معلوم اکثریت کا مطلب یہاں پہ کیا لیا گیا. ظاہر ہے ہم پاکستان میں اکثریت میں نہیں ہیں. ہم پاکستان میں
50% سے زیادہ ہرگز نہیں ہے، یہ تو بات ہمیں سب کو معلوم ہے۔ ہاں ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، اپنی طاقتوں کو پہچاننے میں کمی ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اور میں نے عرض کیا ایک قومی وقار، ایک قومی سطح پر لانے میں کمی ہے ہمارے اندر۔ لیکن مجھے یقین ہے پاکستانی قوم نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم فرمائیں، 15-20 سال پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ رب العالمین، جب سے میں یہاں پر آیا 20 سال پہلے ایران سے پڑھنے کے بعد، اس سے مقابلہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بہت الحمدللہ رب العالمین بہتری کے آثار نظر آتے ہیں یہاں پر۔ تو آپ، مجھے نہیں معلوم آپ یا بعض لوگ، بعض دوست احباب ہمارے کیوں پاکستان کے بارے میں بدبین ہیں۔ جب سخت ترین حالات تھے، ہم آپ کے سامنے بار بار یہ کہتے تھے مستقبل ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان بہتر ہوگا، اس پاکستان میں تشیع کا مستقبل اچھا ہے، صرف ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، جو ظاہر کافی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا شاید ہماری نیکسٹ جنریشن ہم سے کہیں بہتر حالات میں جا رہی ہے۔ تو میرے جیسا آدمی مستقبل قریب کے بارے میں شاید یہ کہے کہ ہم لوگ سختیوں میں رہیں گے، لیکن مستقبل دور کے بارے میں بہت پازیٹیو اوپینین رکھتا ہوں، اور جو کچھ بھی گزر رہا ہے چونکہ اچھے مستقبل کی سمت ہے، لہذا سختیاں جھیلنا آسان ہے، سختیاں جھیلنا آسان ہو جاتا ہے اگر انسان کو مستقبل اچھا نظر آتا ہو۔ تو آپ مطمئن رہیے گا، ہم لوگ اچھے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل برا نہیں ہے، ہم لوگ اچھے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں، باؤنسز آتے رہتے ہیں، اوپر آتے ہیں نیچے جاتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگلے سوال میں بھی یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ذمہ داریاں ہی جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، انسٹیٹیوٹس بناؤ، قوم کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ادارے تشکیل پانے چاہیے۔ ہمارے قوم کے پاس تعلیم میں مشکلات ہیں، اقتصاد میں مشکلات ہیں، ثقافت کی پرابلمز ہیں، ان سب کے لیے ادارے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ مل جائیں، اپنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اس کے طریقہ کار کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پرائرٹیز کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، یعنی مثلا میری ایک پرائرٹی ہے، میں اس پہ کام کروں، کوئی اور اپنی پرائرٹی پہ کام کر رہا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ساتھ دے دوں، تھوڑا سا بھی ساتھ دے دینا تو باقی کام بھی ہو جائیں گے۔ مثلا میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، فرض کریں کوئی اور کسی اور طرح سے کام کر رہا ہے، میں کیوں کہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے؟ وہ بھی بالآخر اچھا کام کرے گا، اس کا بھی کوئی اثر ہوگا، اس کا ساتھ کیوں نہ دیا جائے؟ تو جتنا کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیں ایک دوسرے کا۔ تو مختلف ادارے بنیں گے، تعلیمی ادارے چاہیے، معاشی ادارے چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہم قوم کے لیے اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ہم نے 11 بجے کا سوچا تھا، 11 بج چکے ہیں، اور میرا اپنے خیال ہے کہ ٹائم کافی ہے، ابھی بھی کچھ سوالات باقی ہیں، میں اس کو اب ایکسٹینڈ نہیں کروں گا یہاں پر۔ میں بھی سوچتا ہوں اتنا 50 منٹ ہم نے تقریباً سوال جواب کیا، تو یہ اتنا اس دفعہ کے لیے بہت کافی ہے۔ کچھ سوالات کو میں نے ٹچ نہیں کیا جو ادھر تھے، اور کچھ بیچ میں آئے تھے، ان کو بھی میں نے ٹچ نہیں کیا، اور جن کا تعلق شاید نہیں بن پا رہا تھا، اس خاطر میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا اور ان کو نکال دیا تھا۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سوالات ہیں نا، یہ بھی بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مثلا معمولاً دیکھیں گے سوالات میں ڈیپتھ ہے، سوالات اب بہت سادہ نہیں ہیں۔ اگر 4-5 سال پہلے کے مقابلے میں سوچیں تو جب سوالات ہوتے تھے سیاسی معاملات کے اوپر، تو ان سوالات کے اندر زیادہ ڈیپتھ نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ چیزیں پازیٹیو چل رہی ہیں۔ ہاں مشکلات آتی رہتی ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، وہ نئی رفتار جو ہونی چاہیے تھی لیکن کہاں ہوتی ہے، آئیڈیل کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی قوم پہ اعتماد رکھنا چاہیے، اور اس بات پہ تو ضرور اعتماد رکھیے گا کہ قربانیاں رائے گاں نہیں جاتی، قربانیاں کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اس بات کے اوپر اگر مجھے اور آپ کو یقین ہو تو پھر ہر مسئلہ آسان ہے۔ شیخ نمر کیوں شہید ہوئے ہوں گے؟ آپ خود تصور کریں، بہت آسان ہے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرنا، یہ بہت آسان کام ہے۔ شہید کا معرکہ وہ تقریر نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے کلپس میں دیکھی ہے، وہ معرکہ ان کا نہیں ہے۔ ان کا جو اصلی معرکہ ہے وہ کیا ہے؟ جب یہ کال کوٹریوں میں مہینوں رہے ہوں گے اور اپنے ارادے کو مضبوط رکھا ہوگا، یہ ان کا معرکہ ہے۔ یہ معرکہ تھوڑی ہے اتنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تقریر کرنا، لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں، یہ معرکہ نہیں ہوتا ہے۔ معرکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندان میں پڑیں،
ہر روز ٹارچر ہو رہے ہیں، آپ کو بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے تمہاری لاش بھی نہیں دیں گے، تمہاری قبر بھی نہیں بنے گی، تمہاری خبر کہیں نہیں جائے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تمہیں کہیں بھی گاڑ دیں گے، اور وہ آدمی کہہ کر لو میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ معرکہ ہے، یہ معرکہ۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ شہید کو مار لیا، قبر نہیں بننے دینا، کہیں بھی گاڑ دیا۔ باقر الصدر کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، جیل میں زندان میں سزائیں دی تھیں، اذیتیں دی تھیں، ایک میدان میں لا کے گاڑ دیا تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ ابھی باقر الصدر زندہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا جان رہی ہے کہ ہاں بھائی ملت عراق جاگ گئی ہے، عراقی قوم کھڑی ہے میدان کے اندر۔ اتنی سازشیں ہونے کے باوجود الحمدللہ رب العالمین استکبار کو قبول نہیں کیا، مقابلے پر ہے۔ داعش کو بھی کامیابی نہیں لینے دی، مقابلے پر ہے۔ آپ کیوں اس کو اس عنوان سے نہیں دیکھتے؟ قربانیاں جاتی ہیں لیکن قوموں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ یہ شہید نمر قربان ہوئے ہیں، بہت سالوں کے بعد حجاز کی زمین پر اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خوشخبری کا وقت آ گیا ہے، خوشخبری کا وقت آیا ہے۔ یہ جو نائجیریا میں جو کچھ ہوا ہے نا، یہ خوشخبریاں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کے ساتھ جو کچھ اس پہ دل کوڑتا ہے۔ وہ جو شیخ زغزکی کی زوجہ جس نے بیچاری نے 4 بچے اپنے شہید کیے، کوئی اس بیچاری کے دل سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے یہ لوگ مطمئن ہوں گے، یہ لوگ خوش ہوں گے۔ کیوں؟ زندگی کا اور ہدف کیا ہے؟ اور مقصد کیا ہو سکتا ہے زندگی کا؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری زندگیوں کا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کھائیں پئیں زندگی گزاریں مر جائیں تو پھر ہم میں کیا خاص بات ہے اہل بیت کا نام لینے کی وجہ سے؟ اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ میری زندگی مثلا حق کے کسی کام آئے، میں مروں، 4 لوگوں کو ایک اسٹرینتھ ملے، طاقت ملے، ان کو جوش ملے، حق کی خاطر لوگ کھڑے ہوں۔ زندگی میں جتنا بھی فائدہ دے سکے، موت سے اور فائدہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی شیخ نور سے پوچھتا بھائی تم نے 55 سال زندگی گزاری، تم نے زندگی میں اتنے فائدے دیے، موت کیسی چاہتے ہو؟ ایسی چاہتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ میں مروں، ایسا مروں کہ جو زندہ سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی جاگ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کو جگا دیا نا، اس سے اچھی اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ تو یہ الحمدللہ رب العالمین مکتب اہل بیت ہے، مکتب اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، پر فخر ہے الحمدللہ۔ 1400 سال میں ایسے لوگ آتے رہے، متقی، پرہیزگار، مجاہد، حق کی خاطر جان دینے والے۔ کاش خدا ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار فرمائے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار سید الشہداء کے نام کے صدقے میں ہمیں ان کے اور ان کے سچے ماننے والوں کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا پرچم حق کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے خدایا حق پر چلنے والوں کا ساتھ دینے والوں میں قرار فرما۔ اے خدایا یہ قربانیاں تیری بارگاہ کے اندر تیری حجت کی تشریف آوری کے لیے ہیں۔ خدایا ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان شہداء کے مقامات کو مزید بلند فرما۔ اے خدایا جو اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تیرے دین کی عزت اور نصرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جہاں فشانی کر رہے ہیں، رہبر معظم کی طرح، باقی علماء، مراجع اعظام، مجاہدین کرام کی طرح، اے خدایا ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ جو دشمنان دین قابل اصلاح نہ ہو واصل جہنم فرما۔ خدا دعائیں تیری حجت کے لیے۔ شب جمعہ ہے، معنویت کی شب ہوتی ہے، مغفرت کی شب ہوتی ہے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے سچے پاکیزہ جانثاروں کا واسطہ ہے پاک پروردگار۔ شب جمعہ ہے، تجھے اس شب کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
انکا انت التواب الرحیم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، ان کے سچے ماننے والوں کی سربلندی کے لیے، دشمنوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔